ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کے انقلاب شموگا۔ ناظرین، آج ہم جو آپ کے سامنے مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں اس مضمون کا کنکلوژن انانیت اور مفاد پرستی ہے۔ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف عالم الدین ولی اللہ ہونے کے علاوہ اپنے وقت کے پہلوان بھی سمجھے جاتے تھے، اور انہیں شاہی پہلوان کا درجہ حاصل تھا۔ اس وجہ سے وہ اکثر دربار میں اپنی کشتی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اکھاڑے میں اترے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک نہایت کمزور اور لاغر انسان جو ہے کشتی کے لیے آ کھڑا ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کچھ وقت تک پریشان ہو گئے کہ میں اس شخص کا مقابلہ کیسے کروں۔ بہرحال کشتی شروع ہونے والی تھی۔ شروع ہونے سے قبل اس شخص نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر آہستہ سے کہنے لگا کہ اے جنید، آج جو کشتی ہونے جا رہی ہے اس میں مجھے جیتنا ہی ہے۔ حالانکہ تم طاقتور ہو، مضبوط ہو، لیکن میری جیت اس لیے ضروری ہے کہ میری بیٹی کی شادی کچھ دنوں بعد ہے، اور اس شادی کے لیے مجھے پیسے اکٹھا کرنے ہیں، اور جو جیت کے بعد جہاں انعام ملے گا اس انعام کی رقم سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ یہ سن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انا کو بالا طاق رکھتے ہوئے اس شخص کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کشتی کرنے کے دوران وہ پہلے راؤنڈ میں ہار گئے۔ بادشاہ کو یقین نہیں ہوا کہ جنید بغدادی جیسے طاقتور پہلوان ایک معمولی لاغر انسان کے ساتھ کیسے ہار گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ دوبارہ کشتی لڑی جائے۔ دوبارہ کشتی لڑی گئی، دوبارہ جنید بغدادی ہار گئے۔ پھر تیسری دفعہ بھی جب ہار گئے تو لوگ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ انہیں جنید بغدادی کو جس راہ سے اکھاڑے کا جو باہر جانے کا راستہ ہے وہاں بٹھا دیا جائے، اور جو لوگ وہاں سے گزریں ان کے منہ پر تھوکتے ہوئے چلے جائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر بٹھایا گیا جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے۔ لوگ جاتے وقت ان کے منہ پر تھوکتے تھے، لیکن جنید بغدادی کسی اور کی خاطر اپنے انا کو قربان کر چکے تھے، اور جو لوگ تھوک رہے تھے اسے چپ چاپ سہ رہے تھے۔ بھلے ان کے چہرے پر لوگ تھوک رہے تھے، لیکن جس ولایت کا انہیں مقام حاصل ہوا ہے وہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے انانیت کی قربانی۔ آج قوم کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ آج قوم کے سیاسی رہنما، قوم کے سیاسی رہبر، قوم کے نمائندے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے لوگ بھی آج اپنی انانیت کی خاطر دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اپنے مفادات کی تکمیل کی خاطر وہ دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگر ہمارے قوم کے اندر 1% بھی 1% بھی انانیت کو قربان کرنے کا جذبہ آ جائے تو یقیناً آج قوم تنزلی کے راہ سے نکل کر وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی، مگر ایسا بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے جتنے بھی انتخابات آپ دیکھے ہوں گے، پارلیمانی ہو، اسمبلی ہو، یا پھر آپ کے علاقے کے آپ کے شہر کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہوں، وہاں پر ہمارے مسلم نوجوانوں نے یا پھر ہمارے مسلم امیدواروں نے دوسروں کو شکست دینے کے لیے ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ دوسروں کو ہرانے کے لیے انہوں نے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جو جیت کر اپنے آپ کو قائد بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انانیت اور مفادات کا اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے ہمارے یہاں کہ اس نشے کی وجہ سے صرف ایک محدود طبقے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، بلکہ پوری قوم و ملت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی دفعہ کئی لوگ آواز اٹھا چکے ہیں کہ سب کو مل کر کام کرنا ہے، سب کو مل کر متحد ہونا ہے، اور انانیت کی خاطر قوم کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہے۔ باوجود اس کے ہماری قوم کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔
اپنی انا اور مفادات کی خاطر وہ کسی پر بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں، اپنی انا اور مفادات کی خاطر وہ کسی کو بھی بدنام کر سکتے ہیں، کسی کو بھی گالی گلوچ کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک ان کی زبان آگے بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے اثرات مستقبل میں کیا ہوگے، ان کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا، یہ سب سوچنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ محض ضد اور انانیت کی خاطر وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کا خمیازہ پوری قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بہت ہی خطرناک ہوں گے، یہ بات آپ جان لیں۔ اب تک تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، انہوں نے ملی یا قومی مفادات کی خاطر آواز اٹھانے سے زیادہ اپنی انا، اپنی شخصیت، اپنی شان و شوکت، اپنے جھوٹے طریقہ عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک طرح سے جنگیں لڑی ہیں، ایک طرح سے باقاعدہ تحریکیں چلائی ہیں، لیکن اس کا فائدہ، اس کا حاصل جو ہے کچھ نہیں ہے، مگر یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے حالات جاری رہیں گے تو پوری قوم مسلم مٹی میں مل جائے گی۔ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آج قوم مسلم کے دشمن غیروں سے زیادہ اپنے ہیں، اور اپنوں کی وجہ سے ہی مسلمان زوال کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ جتنا نقصان اپنے ساتھ میں رہ کر کرتے ہیں، اتنا نقصان باہری طاقتیں نہیں کر پا رہی ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ فضائی طاقتوں کی وجہ سے آج مسلمان اور ہندوستان دونوں خطرے میں ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو منافقانہ رویہ، منافقانہ سوچ رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جب منافق اور مفاد پرست ایک ہو جائیں تو نقصان پہنچانے کے لیے تیسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ لوگ منافق اور مفاد پرست دونوں مل کر ہی قوم کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایسی تنظیموں کی جو مفادات اور انانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں، قوم و ملت کی ترقی کے لیے سوچیں اور قوم کے مسائل کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ لیکن ہمارے درمیان بہت ہی ایسی کم تنظیمیں ہیں جو اپنی انانیت کو، اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر کام کرتی ہیں، حالانکہ ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قوم کے لیے کام کیا ہے، لیکن اس کے پس پردہ آپ دیکھیں تو قوم کے لیے کام کرنے والے نہ کے برابر ملیں گے، اپنے مفادات کے لیے کام کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے۔ لیکن ہماری قوم ایسی قوم ہے جو صرف پردے کے سامنے جو دکھائی دیتا ہے اسی کو سچائی مانتی ہے، جو پردے کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے ان حقیقتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو باتیں دانشوران اور حکمت والے پیش کرتے ہیں ان باتوں کو ماننے کے لیے حوالوں کی ضرورت ہے، لیکن ہر بات کے لیے حوالہ نہیں مل سکتا۔ جس طرح سے سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا قدرتی ہے، اسی طرح سے بعض سچائیاں بغیر ثبوت کے بھی سچائی ہوتی ہے۔ ان سچائیوں کو جاننے کے لیے خود ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور سچائی جاننے کے بعد ہی ان لوگوں کا سہارا دینا ہوگا جو قوم کے لیے حقیقی طور پر کام کر رہے ہیں۔ یوں تو کہنے والے بہت ہیں کہ ہم قوم کے لیے ہم کام کرتے ہیں، لیکن قوم کے نام پر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اس طرح کے حالات اگر مستقبل میں بھی رہیں گے تو یقیناً قوم کا مستقبل خطرناک ہو جائے گا، اور قوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے یہ پیشن گوئی نہیں کر رہے ہیں بلکہ حقیقت سے واقف کرا رہے ہیں۔ نہ ہم نجومی ہیں، نہ ہی عالم الغیب ہیں، صرف ایک صحافی ہیں۔ اس صحافت کی بنیاد پر، اس صحافت کے تجربوں کی بنیاد پر موجودہ حالات کے تناظر میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ انانیت پر کام کرنے والے تنظیموں، اداروں اور سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کریں، ورنہ آپ کو خود نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جوش میں آ کر نعرے بلند کرنے والے قوم کے لیے کام کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہوش میں رہ کر ماضی، مستقبل اور حال
تینوں کا جائزہ لے کر کام کرنے والے ہی قوم کے حقیقی خدمتگار ہیں، قوم کے خادم ہیں۔ آج ہماری بات محدود ہے، بہت کم الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے سامنے جو بات کی جا رہی ہے وہ شاید بیش قیمتی ہوگی۔ ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ان مختصر سی باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہمارے اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی رائے پیش کرنے کے لیے کمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ آج کا انقلاب روزنامہ جو ہے کچھ علاقوں میں نہیں پہنچ پاتا، اس اخبار کو پڑھنے کے لیے آپ www.aajkainqilab.com پر لاگ ان کرتے ہوئے اخبار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ پر اخبار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ اپنا نمبر بھیجیں، ہم آپ کو اخبار پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ہم نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔